ایرانین میزائل زیادہ تیزی سے اسرائیل کو ہٹ کر رہے ہیں. آئرن ڈوم ٹوٹ گیا ہے, انٹرسیپٹرز کم ہو گئے ہیں. عراق کے اندر امریکن کیجولٹیز تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہیں اور ہم اس وار کو نئی شیپ لیتے ہوئے اگلے 24 سے 36 48 گھنٹوں کے درمیان ضرور دیکھیں گے. دنیا پوچھ رہی ہے آبنائے ہرمز کیسے کھلے گا, اور کنٹرول بھی ایران کا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی ملک ہے اگر اپنے شپس وہاں سے گزارنا چاہتے ہیں تو وہ بات چیت ایران سے کر رہے ہیں, وہ امریکہ سے نہیں کر رہے. برطانیہ نے جواب دے دیا, جرمنی نے جواب دے دیا, فرانس نے جواب دے دیا, سب نے جواب دے دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ امریکہ خود کنفیوز ہے کہ یہ امریکہ خود کہہ رہا ہے 53% آف امریکنز آر سیئنگ دس از ناٹ آور وار, وہ وار کے حق میں ہی نہیں ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ کی جو ملٹری ہے اس کو وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے. کوئی ایرانین سرنڈر کا چانس تو نظر نہیں آتا. وار میں جی جیسچرنگ, باڈی جیسچرنگ, پوسچرنگ, آپ کی بات چیت اٹ ڈز میٹر جی, اس میں تو ابھی تک مجھے سرنڈر کی کوئی نہیں آ رہی. اور کب امریکہ نکل جائے گا یا امریکہ لڑتا رہے گا لمبا؟ امریکہ تو جنگ میں ہی نہیں ہے جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کرے کہ ٹرمپ اس میں سے کب نکلیں گے. ٹرمپ دیکھیں یو ٹرن کسی وقت بھی لے سکتی. لڑائی ختم ہو جاتی ہے, اسرائیل سیز فائر ہو جاتا ہے, تو یہ عربوں کا کیا بنے گا؟ ایران کا سٹانس ہے, آج بھی ان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ جی ہم سارے ٹارگٹ نہیں کر رہا, ملٹری صرف ٹارگٹس لے رہے ہیں گلف کنٹریز میں. اور یہ جو خرق پہ بمباری کی ہے امریکہ نے, اور وہ کہتے ہیں میں مزید بمباری کروں گا, اتنے امریکہ کے جو بام ایران پہ گر رہے ہیں وہ اتنی تکلیف نہیں دے رہے ایران کی عوام کو جتنے یہ بیرل کی کاسٹ بڑھ کے امریکن عوام کو یا دنیا کی عوام کے اوپر یہ جو بام پیٹرول کا گر رہا ہے. یا جو آپ بورڈ آف پیس کا کوئی فیوچر دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈمپ ہو گیا اس لڑائی میں؟ بورڈ آف پیس بہت ویک ہوا ہے جی. پھر جو کنٹریز ہیں ابراہم ایکارڈ میں جی, ان کے اوپر اب پریشر بلٹ ہوا ہے کہ وہ دیکھیں وہ سلوشنز کی طرف تو جا رہے ہیں. وعدے تو ان سے بھی کیے گئے تھے کہ ہم سلوشنز کی طرف جائیں گے. آج فلسطین جو ہے وہ پھر بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین, مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین, جنگوں کے اس ماحول میں میں نے دعوت دی ہے جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کو کہ جنگی منظرنامے پر, جنگی صورتحال پر, جنگی زبان میں بات کی جا سکے. السلام علیکم جنرل صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام مزمل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, بہت شکریہ. جنرل صاحب, دنیا پوچھ رہی ہے آبنائے ہرمز کیسے کھلے گا, آپ بتا سکتے ہیں آبنائے ہرمز کیسے کھلے گا؟ دیکھیے اگر تو اس کو مکمل طور پہ کھولنا ہے تو آئی تھنک نیگوسیشن, واپس ڈپلومیسی کو چانس دینا ہوگا. انفارچونیٹلی دیکھیے جو بھی آپ کی ملٹری اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو ایکچوئل کور جو دیا جاتا ہے وہ ڈپلومیسی سے دیا جاتا ہے. اور اگر ہم نے, کیونکہ پیس تو ہمیں اپنی لائف میں تو مزمل صاحب بڑا ایلوزیو سے ایک فینومینا لگتا ہے. آف کورس دیر آر کریکٹرز, جس طریقے سے ابھی نیٹو کو پریشرائز کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اگر وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں تو کانفلکٹ بڑھے گا جی. اور جس طریقے سے ایران نے آپریشنل اسٹریٹجی کو جس طریقے سے اپنایا ہے, انہوں نے پریشر پوائنٹس اسٹیبلش کیے جی, اکنامک پریشر پوائنٹس ان کو بولتے ہیں, وہ اسٹیبلش کیے ہیں. اور دو ہی چیزوں سے وہ جنگ لڑ رہا ہے سروردی صاحب. ایک 93 ملین پیپل آف ایران جو تھوڑے سے مخالف بھی تھے رجیم کے, تو انہیں ابھی یہ سمجھ آ گیا کہ جب تک ہم اس وار سے نہیں نکلیں گے, یہ ایکسٹرنل وار جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنے مسائل. 93 ملین پیپل اینڈ اسٹریٹجک لوکیشن, ہرمز کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے ان دونوں ایلیمنٹس کا خوب سے خوب تر طریقے سے استعمال کیا ہے. اور انہوں نے ابھی یہ جو وار جو ہے اس کو پھیلایا ہے. دو, امریکہ کلیم تو کر رہا ہے کہ جی ہم نے ایران کو شرنک کیا اس کو, اور ایران ہیز بین شرنک, بٹ لیکن ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ کون شرنک ہو. مجھے تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ شرنک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس طریقے سے وہ فلکچویٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو آئی تھنک کافی پریشرز ہیں ان کے اوپر. کبھی بھی ایک بڑی طاقت کی ملٹری اپلیکیشن ہے, وہ جو آپ نے کہا نا کہ کیسے کھلے گا, تو وہ اس کی ملٹری اپلیکیشن سے تو یہ نہیں کھلنے لگا جی, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سمندروں میں اس کے جہاز ہی ہوں. آئی تھنک جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ اسٹینڈ آف رہ کے بھی اس کو بند رکھ سکتا ہے. اور اس کا اس لیے, اور کنٹرول بھی ایران کا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی ملک ہے اگر اپنے شپس وہاں سے گزارنا چاہتے ہیں تو وہ بات چیت ایران سے کر رہے ہیں, وہ امریکہ سے نہیں کر رہے, یا امریکنز کو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں کھول کے دیں, یا اسرائیل کو نہیں کہہ رہے, وہ ایران سے ہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے شپس کو گزرنے دیں, اور اپنی وہ جو وہاں سے گزرنے کا پروسیجر ہے اس پہ بات کریں. تو یہ اس چیز کو ڈپکٹ کرتا ہے کنٹرول از ود ایران. دوسرا اس ابرائے ہرمز کا کھولنے کا یہ ہے کہ کوئی ایسی کنسیشنز دی جائیں ایران کو کہ ایران ایگری کر لے کہ جی ٹھیک ہے وہاں پہ تیل کی, لیکن اس کا جو ویپن ہے وہ یہی اکانومی کے پریشر پوائنٹس ہیں. اس کے بغیر
اور دو ہی تو ڈومینز میں اس کا رسپانس رہ گیا, ایک یہ اکنامک پریشرز اینڈ سیکنڈلی جو اس کے پاس جو اپنے میزائلز ہیں ڈفرنٹ رینجز کے, جو ڈرونز ہیں یا اس طرح کے جو منیشنز آف وار ہے, یہ دو ہی اس کے پاس لبرٹیز ہیں. تو وہ اس پہ کمپرومائز مجھے تو نہیں لگتا کہ ارلی کرے گا جی کبھی اس کی. پر یورپ تو سارا, برطانیہ نے جواب دے دیا, جرمنی نے جواب دے دیا, فرانس نے جواب دے دیا, سب نے جواب دے دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں آنے کو تیار ٹرمپ کے ساتھ. Nobody is ready to join Trump. اس لیے کہ ٹرمپ کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں. دیکھیں وار کیا ہے؟ وار ہے پرسوٹ آف دا پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف دا اسٹیٹ. امریکہ خود کنفیوز ہے کہ یہ امریکہ خود کہہ رہا ہے 53% آف امیرکنز آر سیئنگ دس از ناٹ آور وار. وہ وار کے حق میں ہی نہیں ہے. تو وہ پولیٹیکل آبجیکٹیو سیٹ کیا کریں گے؟ بہت سی آوازیں چھوڑ دیں باقی دنیا کو, دنیا کیا کہہ رہی ہے. امریکہ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کون سی ایمیننٹ تھریٹس ہے. کانگریس کیا کہہ رہی ہے؟ کانگریس کہہ رہی ہے کہ جی ابھی تو چلے وار لڑ رہے ہیں یہ پریزیڈنٹ, یہ وار کو کمپلیٹ کر لیں گے, جب وار کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم ان سے سوال کریں گے کہ جی وہ کون سا ایمیننٹ تھریٹ تھا جو امریکہ کو تھا, جو ہمیں تو نہیں نظر آ رہا, جس کی وجہ سے آپ نے ایران کے ساتھ جنگ کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک قوم تیار ہی نہیں ہے, یا اس کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہی پرسو نہیں ہو رہے, جب پولیٹیکل آبجیکٹیوز نہیں ہوں گے تو دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی اے کنفیوژن ایز فار ایز ملٹری از کنسرنڈ. اور مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ کی جو ملٹری ہے اس کو وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے, کیونکہ ان کو آبجیکٹیوز نہیں پتا. کبھی وہ اس کو مذہبی رنگ اب دینا شروع کر دیا انہوں نے, آپ نے دیکھ لیا ہوگا جس طریقے سے ببلیکل فریمنگ ہوئی, یا جس طریقے سے ابھی پیٹ ہیسٹیگ جو تقریریں کر رہے ہیں مذہب کو سامنے لاتے ہوئے, تو وہ کلیش آف کیا کہتے ہیں سیولائزیشن, وہ اس ریلیجس کلیش کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اور ایران بھی کوئی اسلام کو ریپرزینٹ تو نہیں کر رہا. تو بیسیکلی آئی مین آئی ایم ناٹ سیئنگ اسلام کی جنگ لڑ رہے, وہ تو ایران اپنی جنگ لڑ رہا ہے جی. کوئی اسلام کو اس طرح کا خطرہ تو نہیں ہے جس طریقے سے. اور وہاں پہ انہوں نے اس کو ریلیجس جب دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ they are not confident in their political objectives which they want to achieve through the use of military application, یا ملٹری اپلیکیشن کے ساتھ لینا چاہتے ہیں, تو وہ تو ہو نہیں رہا. تو اس وجہ سے کنفیوژن ہے جی وہاں پہ. اچھا, یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانین میزائل زیادہ تیزی سے اسرائیل کو ہٹ کر رہے ہیں. اب ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایرانی میزائل کہیں نہ کہیں اسرائیل کو ہٹ کرتے ہیں. آئرن ڈوم ٹوٹ گیا ہے, انٹرسیپٹرز کم ہو گئے ہیں, یا جو وہ ہائپر سونک اب چلا رہے ہیں وہ انٹرسیپٹ نہیں ہو پا رہے, کیا وجہ ہے؟ I think جو 12 ڈیز وار بھی ہوئی تھی جی, جس کو میں فیز 1 کہتا ہوں اسی وار کا, اس کے بعد انہوں نے آپریشنل پاز لیا اور بیسٹ پاسبل نوشن آف وکٹری لکھ سکتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ. جب ڈائیلاگ پہ ایران کافی چیزوں پہ مان گیا تھا, اس پہ ہم بہت بات چیت کر چکے ہیں, زیرو انریچمنٹ پہ جا رہا تھا, انسپیکٹرز کو آنے دے رہا تھا, اور وہ بڑا زبردست پولیٹیکل وکٹری بھی ہوتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اور ان کا جو لارجر وہ انہوں نے اپنا امپریشن کریٹ کیا ہوا ہے جی کہ اینٹی وار ہے. اب تو وہ بالکل وار کیا وہ بہت دوسری طرف چلے گئے, تو وہ لکھ سکتے تھے. بٹ اینی ویز اس 12 دنوں کی جنگ میں بھی ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ جو وہ پرولونگ ہو رہی تھی تو پینیٹریشنز بڑھ رہی تھی. اور اب جو حزب اللہ نے اٹیکس کیے ہیں خاص طور پہ لیبنان سے, ان کا چونکہ ٹائم پیریڈ بھی کم ہوتا ہے, اس پر ریئیکشن ٹائم بھی کم ملا, وہ بھی افیکٹو ہو رہے ہیں, اور پینیٹریشنز اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں جی. چونکہ میڈیا کا وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے, انفارمیشن کی ایکسیس نہیں ہے, انفارمیشن باہر آ نہیں رہی. لیکن اب تو کافی ذرائع سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ دے آر فیلنگ دی اسٹریس اینڈ پین. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے, آف کورس جو پین لینے کا جو یہ برداشت کرنے کی جو تھریش ہولڈ ہے وہ ایرانینز کا فار گریٹر ہے دین اسرائیل اینڈ امریکنز. اور ابھی کچھ اطلاعات آ بھی رہی ہے کہ عراق کے اندر امریکن کیجولٹیز تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہیں, اور اس وجہ سے سٹریسز اور بڑھیں گے, اور ہم اس وار کو نئی شیپ لیتے ہوئے اگلے 24 سے 36 48 گھنٹوں کے درمیان ضرور دیکھیں گے جی. نہیں تو اسرائیل کتنی دیر تک اپنے اوپر میزائلز کی بارش برداشت کر سکتا ہے؟ ول اسرائیل بلیڈ ہونے پہ اسرائیل پہلے تھک جائے گا یا ایران پہلے تھک جائے گا؟ سروردی صاحب میں تھوڑا سا خوفناک ایک منظر دیکھ رہا ہوں. جب اسرائیل تھکنے سے پہلے یا وار کو ٹرمینیٹ کرنے سے پہلے, انفارچونیٹلی پھر وہی باتیں وہاں پہ شروع ہو گئی ہیں جو تقریروں میں یا جو اسٹیٹمنٹس میں آ رہی ہیں, جو جینوسائیڈل ذرا ٹچ دیتی ہیں جی. اور آف کورس وہ پھر جینوسائیڈل اپروچ کی طرف جائیں گے. آئی مین ہیومن کرائسس کریٹ کریں گے ایران کے اندر, ٹو کریٹ کاسٹ فار ایران, کہ ایران جلد نکلے اس میں اور پالیسی کیپچولیشن کی طرف چلا جائے.
اور میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایرانینز کا جو پین کا تھریش ہولڈ ہے وہ زیادہ ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ذرا وہ پکچر مجھے جینوسائیڈل میں کیا کر نظر سکتے ہیں کہ نیوکلیر یوز کر لیں گے, ٹیکٹیکل ناٹ نیوکلیر؟ سوسائڈل آئی ایم سیئنگ نہیں نیوکلیر تو کبھی بھی یوز نہیں کریں گے. تو جینوسائیڈل میں کیا کر سکتے ہیں وہ ایران پہ تو بمباری جینوسائڈل کر؟ جی جو پیلسٹائن میں کیا انہوں نے بامبنگ بڑھائیں گے, سول ایریا کی بامبنگ بڑھا دیں گے, کلنگز کی طرف جائیں گے, ہاسپٹلز, سول سروسز, ابھی بھی ہاسپٹلز کو وہ شروع ہو گئے, انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پریشر بڑھایا جائے کہ جی اب آپ کے ہاسپٹلز کو, اسکولز کو, آلریڈی دے اسٹارٹ آف ود اسکول, وہ تو خیر غلط انفارمیشن پہ ہو گیا بٹ دے اسٹارٹ آف ود اسکول. اور وہی جو پیلسٹائن میں غازہ میں جو ہم نے دیکھا, لیبنان میں ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پیرامیڈکس میڈکس سٹاف کو تو سول جو ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کانٹیکس میں پریشر یا اس ڈائریکشن سے پریشر کو بڑھایا جائے. جی اور وین ول امریکہ رن اوے, کب امریکہ نکل جائے گا یا امریکہ لڑتا رہے گا لمبا؟ امریکہ تو جنگ میں ہی نہیں ہے جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں کہ ٹرمپ اس میں سے کب نکلیں گے. ٹرمپ دیکھیں بزنس مین ہے, انہوں نے ایک آبجیکٹو شاید اکنامک آبجیکٹو کو رکھا, پولیٹیکل آبجیکٹو تو نہیں ہے. یو ٹرن کسی وقت بھی لے سکتی, جو فیکٹر آف انپریڈکٹیبلٹی ان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ان کو کسی طرح کا, وہ ہر قسم کی ونڈو اوپن رکھتے ہیں. جی کل ان کو نیٹو کی ضرورت نہیں تھی, وہ نیٹو سے نکلنا چاہ رہے تھے, کہہ رہے تھے میں ان کو سبق سکھاؤں گا. آج وہ نیٹو سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے لیے یوکرین میں جنگ کرتے رہے اور ابھی آپ ہمارا وقت آیا تو میں دیکھ رہا ہوں. اور سلولی اینڈ گریجولی میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹ بھی آہستہ آہستہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں, کینیڈین پرائم منسٹر نے بھی کی, اسٹریمر نے بھی کی, لیکن سلولی اینڈ گریجولی آئی تھنک ہی ول ٹرائی ٹو کریٹ اے کاسٹ فار نیٹو پارٹنرز آلسو, اور وہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے اور ہرمز کو ایک دفعہ وہ کھولنے کی کوشش کرے گا. لیکن کسی وقت بھی وہ بتا سکتے جی ہمیں وکٹری اچیو ہو گئی ہے, ہم نے ان کے مین جو سینٹر آف گریوٹی تھا لیڈر اس کو ختم کر دیا ہے, اب ان میں اتنی طاقت نہیں ہے, ان کا جو ملٹری ہے وہ آلموسٹ ہم نے ساری ختم کر دیا, تو دے ول ٹیک ایجز ٹو کم آؤٹ. جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا جی کہ نیوکلیر جو ہے وہ ہم نے تباہ کر دیا ہے اور جو باقی ہے وہ اتنا نیچے دب گیا کہ یہ نکال نہیں سکتے. 7 days کے بعد اسٹیو وٹکاف نے اور بیان دے دیا, انہوں نے کہا جی وہ انڈسٹریل یوز کے لیے اسٹاک پائلز پھر اکٹھا کر لیا انہوں نے. پھر 3-4 دن کے بعد جو ان کی اسپوکس پرسن ہے وائٹ ہاؤس کی, ان کا بیان آ گیا کہ نہیں جی ہم نے تو ابلیٹریٹ کر دیا. تو وہ یہ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں. از ناٹ اے ٹپیکل کلاسیکل اسٹیٹس مین تو ہے نہیں کہ اسٹیٹس کرافٹ کے ساتھ چل رہے ہو. ان کے ساتھ جو انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر ہے وہ ویری مچ اٹیچ ہے. وہ کسی وقت بھی یو ٹرن لے کے کوئی نوشن آف وکٹری گھڑ کے اور اس کے اوپر وہ وار کو فنش کر لیں گے. ابھی تو ہر ایک سے لڑ رہے ہیں, اپنے میڈیا سے لڑ رہے ہیں, اپنے پرنٹ میڈیا سے لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ مجھے شکست دلوانا چاہتے ہیں, نیٹو سے ناراض ہے, ویسٹرن پارٹنرز کے ساتھ ناراض ہیں. تو اب یہ ایک ملٹری رہ گیا, اگر جس طرح وہ ملٹری سے ناراض ہو گئے تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف لے کر جاتے ہیں. عربوں کا کیا ہوگا, یہ بہت بڑا کوشچن ہے. مشرق وسطیٰ عربوں کا کیا ہوگا ان کیس لڑائی ختم ہو جاتی ہے, اسرائیل سیز فائر ہو جاتا ہے, تو یہ عربوں کا کیا بنے گا؟ دیکھیں میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں جی کیش 22 ہے ان کے لیے. آئی تھنک سعودی عربیہ نے بڑا اچھا کردار اس وقت ادا کر رہا ہے, جو ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے. غصہ ان کو بہت ہے جی. انفارچونیٹلی جو ریپروچما ہوا تھوڑا سا پاسٹ میں, ہم نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں اسرائیل نے بڑے کننگلی دراڑیں ڈالی ہیں جی. کیونکہ عرب کنٹریز جو ہیں, جو ایران کا سٹانس ہے, آج بھی ان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ جی ہم سارے ٹارگٹ نہیں کر رہا, ملٹری صرف ٹارگٹس لے رہے ہیں گلف کنٹریز میں, اور باقی جو ٹارگٹس ہیں وہ ایران اور اسرائیل اینڈ یو ایس لے سکتے ہیں. اسرائیل سے تو یہ امید کی جا سکتی ہے جی, وہ انہی کے ڈرونز کو, کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس ہے ان کا, ان کے پارٹنرز کی وجہ سے جو ہمارے نیبرہڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ انفارچونیٹلی عرب ورلڈ ان کو لے نہیں رہا. ابھی تو سارے ریسٹرینٹ کے اس لیے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس سے اور تباہی پھیلے گی, ان کی اس تباہی کو روکنا چاہتے ہیں. لیکن آفٹر دی ہاسٹیلٹیز ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد عرب جو ہے وہ تھوڑے سے کیئرفل ضرور رہیں گے دونوں چیزوں سے. ایک ایران سے بھی ان کو تھوڑے سے دوبارہ میں دیکھوں گا کہ سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا مسٹرسٹ جو ہے وہ پھر دوبارہ ڈیولپ ہو گیا ہے, پھر ایک فیئرز ڈیولپ ہو گئے ہیں. اینڈ سیکنڈلی جو ان کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے جو جڑا ہوا ہے ویسٹ کے ساتھ, کیونکہ یہ گلف کنٹریز بھی تو دیکھیں نا سروردی صاحب, وہ منع کری تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو کہ آپ جنگ مت کریں, ڈپلومیسی سے ان مسائل کو حل کرنا چاہیں. تو جی سی سیز کو شاید اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایران اس طریقے سے انٹینگل کرے گا ان کنٹریز کو, لیکن ان کو اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ جب چاہے وہ سمبولک ہی صحیح ہے جو بھی جنگ بند ہونے کے بعد بھی یہ عرب اگر کبھی ایران کے آگے کوئی آئیں ٹائیں کریں گے تو وہ ایک آدھا میزائل مار دیا کرے گا, کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, وہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا, پھر اس کے پاس ریزن نہیں ہوگا. ابھی تو اس کے پاس بڑا جینوئن ریزن ہے
کہ جی مجھ پہ اٹیک کیا گیا, اور آف کورس اٹ از فیکٹ آلسو کہ میرے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, یہی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. جب وہ امریکنز اس وار سے نکل جاتے ہیں اور ان کے اوپر ایران پہ کوئی اٹیک نہیں ہو رہا, تو وہ کاسس بلائے فار, کیونکہ ابھی ایران کو بھی دیکھیں ان کی کیپیسٹیز تو کافی کم ہوئی ہیں جی ان مینی ڈومینز, تو اس کو بھی ٹائم لگے گا اپنے آپ کو. لیکن ایران کو اپنی جو اپروچ ہے ٹورڈز دا عرب ورلڈ, اس کو آفٹر دس وار امپروو ضرور کرنا ہوگا جی. اور یہ جو خرق پہ بمباری کی ہے امریکہ نے, اور وہ کہتے ہیں میں مزید بمباری کروں گا, یہ تو ایران کو معاشی طور پہ بالکل تباہ کر دے گی. 90% آف دا آئل وہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے, وہ فیسلٹی ختم ہوگی تو ان کی تو کل کو جنگ کے بعد بھی وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے آئل. جی بالکل, وہ معاشی طور پہ اس کو وہ کرپل کرنا چاہ رہے ہیں. امپلوژن ہے ان کا مقصد, ایران کی ایز اے اسٹیٹ امپلوژن ہو جائے. وہ پہلے لیڈرشپ مار کے سمجھ رہے تھے کہ شاید ایران کے اندر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ ہم اس کو ویک کر دیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گا, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. ان کی ملٹری بھی رہی, انہوں نے جو موزیک کا جو اپنا ڈیفense سسٹم تھا وہ افیکٹو بھی رہی اور انٹیکٹ بھی رہی جی. وہ ملٹری لیڈرشپ لینے کے بعد کوئی پیرالیسس نہیں آیا کہ ڈیسیژن لوپس خراب ہو گیا ہوں. تو دے ور آلریڈی پریپیئرڈ فار دس وار. میرے خیال میں 12 days وار کے بعد انہوں نے کافی اپنی چیزیں وار گیم کر لی تھی. آف کورس اکانومی تو ان کی آلریڈی واز ان شیمبلز, پرابلم میں تھی, لیکن وہ اس وار کو لڑتے لڑتے امریکہ کو بھی انہوں نے انٹینگل کر لیا جی. مجھے تو وہی ویتنام والی کہانیاں جو ہے وہ ہوتی ہوئی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. اگر یہ تھوڑے دن اور اسی طرح وار چلتی رہی, ابھی بھی ایران کی کوشش تو ہوگی کہ اس کو پرولونگ کیا جائے, اور اگر وہ بوٹس آن گراؤنڈ بھی, جس طرح بھی لیبنان میں اسرائیلی فورسز گئی ہیں, ایران میں کوئی بوٹس آن گراؤنڈ کرتے ہیں تو دیٹ ول آلسو سوٹ ایران, اور پھر ان کی وار اور زیادہ آگے چلنے کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران مین لینڈ کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خرق پہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ کر لیں تو کافی ہے. نہیں, وہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. بوٹس آن گراؤنڈ میں ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہا ہوں سورورتی صاحب اس کانٹیکسٹ میں جی. نہیں, پر اینڈ سولوشن تو بوٹس آن گراؤنڈ میں ہی ہے نا. وہ اٹ از ناٹ ہیپننگ. وہ بس اسی کولیپس میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ. جو انرجی منسٹر کا کل بیان آیا ہے کہ ہم 2 ہفتے تک اس کو ریپ کریں گے, کیونکہ اب اکنامک پریشرز بہت بڑھ گئے جی. اگر 120 کے ارد گرد بھی پر بیرل پہ اتنے کرائسس بڑھے ہیں, تو اگر یہ 200 کی طرف جاتا ہے, جو ایرانیانز کہتے ہیں جی ہم تو اس کو 200 کی طرف لے کے چلے جائیں گے, تو وہ ٹھیک ہے. ایران کی بھی اکانومی تو آلموسٹ اٹس گون, وہ بری شیمبلز میں, دے آر ناٹ ویری کمفرٹیبل. اسی کی وجہ سے تو مظاہرے ہو رہے تھے وہاں پہ, ایک انریسٹ تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اکانومیز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں جب ونس گن اسپیکس دا اکانومیز دے بلیڈ. تو اس وقت اکانومیز بلیڈ کر رہی ہیں, پریشرز بڑھ رہے ہیں. آئی تھنک ایران کا تو کہتے ہیں نا کہ اف آئی ایم گوئنگ ڈاؤن, تو انہوں نے بڑا کلیئر اپنے مائنڈ میں بنایا, اور ان کی لیڈرشپ اس کو ایگزبٹ بھی کر رہی ہے کہ انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے اف وی آر گوئنگ ڈاؤن, تو پھر ہم ساری دنیا کو امپیکٹ کر کے جائیں گے. ایسے نہیں ہے کہ ایران اکیلا جائے گا. اور یہی انہوں نے کیا ہے, یہ جو سپریڈ کیا ہے اس کا اسپیکٹرم اکراس اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسپیکٹرم آلسو. وار کو جب سپریڈ کیا تو پوری دنیا, دیکھیں نا, میں اور آپ آج ہم سارے اس وار کے امپیکٹ کے نیچے آئے ہوئے ہیں. اسی طرح پوری دنیا آئی ہوئی ہے. اتنے امریکہ کے جو بام ایران پہ گر رہے ہیں وہ اتنی تکلیف نہیں دے رہے ایران کی عوام کو, جتنے یہ بیرل کی کاسٹ بڑھ کے امریکن عوام کو یا دنیا کی عوام کے اوپر یہ جو بم پیٹرول کا گر رہا ہے یا جو انرجی کا گر رہا ہے, وہ زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے جی سائیکولوجیکل اینڈ اکنامک ڈومینز میں. جتنا نقصان اربوں کا ہوا ہے, دبئی کا ہوا ہے, آپ کا خیال ہے وہ اس لڑائی کے اس نقصان کو کور اپ کر لیں گے, اور اربوں کے اور امریکہ کے تعلقات ایسے ہی رہیں گے جنگ کے بعد, یا آپ کو ان تعلقات کی نوعیت بدلتی نظر آ رہی ہے؟ امیڈیٹلی تو ایسے ہی چلتے رہیں گے, لیکن عرب ورلڈ کے اندر ایک سیریس تھنکنگ آ گئی ہے سروردی صاحب, کہ ان کا یہ جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے جو ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے جوڑ لی ہے, یہ ان کو کانفلکٹ بھی رکھے گا. اور اسرائیل کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز, ابھی دیکھیں نا جو لیبنان کا اس نے محاذ ساتھ ہی کھول دیا, وہ بیسیکلی تو وہ کیپچر ہی کرنا چاہ رہا ہے اور ایریاز میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی ریور تک انہوں نے لائن دے دی ہے. تو یہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز بھی جو عرب ورلڈ میں بڑے کلیئر ہو گئے. اور اب یہ کلیئرٹی جو ہے وہ دونوں طرف کی ہے. لیڈرشپ کو بھی تھوڑی سی امپیکٹ کیا اس نے, اور عوام کو بہت کی ہے. تو ٹھیک ہے, وہاں پہ کنگڈم ہے, مناکی ہے, لیکن یو کانٹ کیپ دا ریجنز, اپنی کنٹریز بہت لمبے عرصے کے لیے آپ لوگوں کے اسپائریشن سے دور رہ کے اپنی پالیسیز نہیں کر سکتے. تو وہ جو انوائرمنٹ بنے گی وہ ان کو سوچنے پہ ضرور مجبور کر رہی ہے کہ ادر دین امریکہ جو ہے
وہ ہمیں جو ہے اپنے آرکیٹیکچر کو ٹھیک کرنا ہوگا. پھر جو کنٹریز ہیں ابراہم ایکارڈ میں جی, ان کے اوپر اب پریشر بلٹ ہوا ہے کہ وہ دیکھیں وہ سلوشنز کی طرف تو جا رہے ہیں. وعدے تو ان سے بھی کیے گئے تھے کہ ہم سلوشنز کی طرف جائیں گے. آج فلسطین جو ہے وہ پھر بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. ایران کا ایک نیا کھل گیا, کل کچھ اور چیز کھل جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وارز کو ختم نہیں کیا جا رہا, وارز بڑھ رہی ہیں. اور اس دفعہ تو سب نے ٹیسٹ لے لیا ہے تھوڑا تھوڑا وار کا. ایران نے ساروں کو ٹریننگ گرومنگ کر دی ہے. تو اگلی دفعہ وہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ اگر اس طرح کی انوائرمنٹ پھر بنتی ہے تو پھر ہم کہاں پہ جائیں گے. ہم نے غزہ میں بمباری دوبارہ دیکھی ہے اسرائیل کی. آپ بورڈ آف پیس کا کوئی فیوچر دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈمپ ہو گیا اس لڑائی میں؟ بورڈ آف پیس بہت ویک ہوا ہے جی, بہت ویک ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو امریکہ اگر بورڈ آف پیس میں لیڈ کر رہا تھا تو امریکہ کو بڑا اچھا اپرچونٹی ملی تھی ٹو برنگ پیس ٹو دا ورلڈ. وہ اس وار کو چھیڑنے سے پہلے, جب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بیسٹ نوشن آف وکٹری پریزیڈنٹ ٹرمپ لکھ سکتے تھے. پولیٹیکل بھی ان کو ایڈوانٹیج ہوتا جب وہ نیگوسیشن کے اینڈ پہ ایک معاہدہ, وہ آف کورس 2015 والے معاہدے سے بہتر ہوتا, JCPOA کے سے بہتر ہوتا. اور وہ کہہ سکتے تھے کہ جی میں نے پریزیڈنٹ پریویس جو ایڈمنسٹریشن تھا اس سے بہتر معاہدہ کر لیا, اسی پہ وکٹری. لیکن جب یہ ان کا موڈ ہی تھا یہ جنگ کرنے کا, میں تو سمجھتا ہوں they were all set to make this war. تو وہ اسموک اسکرین کریٹ کی گئی, ڈائلاگ کی, اور اسی کے اندر سے یہ وار لا دی گئی اس ریجن کے اوپر. اور اس وار کا مقصد ڈسٹرکشن آف رجیم, ڈسٹرکشن آف آئیڈیالوجی اینڈ ڈسٹرکشن آف ایران تھا. تو وہ کافی چیزیں تو اس نے بچا لی. آج اگر ایران اپنی سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بچا کے نکل آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ری بلڈ کر لے گا. تو وہ پھر ایک نیا ریجن ڈیولپ ہوگا جی. یہاں پہ نئی اپروچز آئیں گی, پولیٹیکل ڈومین میں بھی, ڈپلومیٹک ڈومین میں بھی. اور پھر وہ تعین کرے گا اس کی آؤٹ کمز آف دس وار. کوئی بھی وار آپ شروع کرتے ہیں, انیشیٹ کرنا از ناٹ اے بگ ایشو, لیکن اس کے کانسیکوینسز اور آؤٹ کمز کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, جس طرح بھی اس وقت امریکہ کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے. اور where do you see China after this war? چائنا کو تو دیکھیں جی, چائنا کی ابھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں امریکہ کے ساتھ, وہ اپنی بائی لیٹرل بھی چیزیں اس کی چل رہی ہے. لیکن اس کو فائدہ آف کورس چائنا اور رشیا جو ہے وہ فل, رشیا کو تو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے ان کے آئل کے کانٹیکسٹ میں بھی اور یوکرین وار کے بھی کانٹیکسٹ میں بھی. تو چائنا وڈ لائک کہ جو اس کی اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہا ہے اس ریجن میں, چائنا وڈ نیور لائک دس ایلیفینٹ ٹو بی ان دس ریجن. تو وہ while remaining relevant for United States of America economics activities کو بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن ان کی خواہش بڑی ضرور ہوگی کہ یہ ان کو کنٹین کرے. اگر کوئی چھوٹا ملک ان کے مین کمپٹیٹر کو یہاں سے آنے سے یا اس کی انفلوئنس کو روک رہا ہے تو چائنا آف کورس کہیں نہ کہیں چاہے گا کہ یہ انفلوئنس اس کا برقرار رہے. اب وہ اوورٹ مین سے ہوتا ہے یا کوورٹ مین سے ہوتا ہے, چائنا ایفرٹ کرتا رہے گا جی اپنی. لیکن ہمیں نظر آیا کہ چائنا اور رشیا نے ایران کی اس لڑائی سے خود کو کافی دور رکھا. جی دور رہ نہیں سکتے جی سروردی صاحب, یہ ہو نہیں سکتا کہ بڑی طاقتیں دور رہیں. وہ کہیں نہ کہیں ان کی انوالومنٹ ضرور رہتی ہے. دور رکھا ہے ٹھیک ہے, ابسٹین کیا, ووٹس میں بھی ابسٹین کیا انہوں نے, لیکن اس کی مخالفت میں بھی نہیں دیا, لیکن حق میں بھی ووٹ نہیں دیا جو ایران کے خلاف ریزولوشن آئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ, لیکن پھر بھی میں لیکن وہ ویٹو بھی تو کر سکتے تھے. That's what I'm saying کہ وہ ویک کر رہے ہیں نا. دیکھیں انٹینگل نقصان کس کو ہو رہا ہے سروردی صاحب اس وقت سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہو رہا ہے نا. ان کی ریپوٹیشن جس طریقے سے وہ ادھر کبھی کس کو, کبھی میڈیا پہ غصے ہو جاتے ہیں, کبھی نیٹو پہ غصے ہو جاتے ہیں, کبھی ان کے ملک آج آپ کو یاد ہوگا عراق وار میں پورا نیٹو ان کے ساتھ کھڑا تھا, افغانستان میں پورا نیٹو کھڑا تھا, بلکہ گریٹ برٹن تو آگے چلا گیا تھا, وہ امریکہ سے آگے بڑھ کے حصہ لے رہا تھا. آپ کو ٹونی بلیئر کی وہ تقریریں یاد ہوں گی, اسٹیٹمنٹس یاد ہوں گی. فرانس نے تھوڑا سا وہ نخرہ وخرہ کیا تھا اور it took just one breakfast meeting with the president of United States of America, they were part of, but اس دفعہ سارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے دور ہے. تو یہ جو اس کی یونیپولیرٹی ہے اس کو ڈیمیج ہوا ہے جی. یہ نہیں ہے کہ ڈیمیج نہیں ہوا, وہ تو ابھی دیکھیں نا تھریٹن کر رہے ہیں نیٹو کو, کبھی ٹریڈ وار کی تھریٹ کرتے ہیں, کبھی کیا تھریٹ کرتے ہیں. تو وہ کمپلیٹلی اس وار کے ایجنڈے کے ساتھ نہیں ہے. لیکن پھر وہی سروردی صاحب بات ہے کہ امریکہ خود اس وار کے ساتھ نہیں ہے, پیپل آف امریکہ. تو باقی ملک کیسے جڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ اتنی جڑیں گے, سلولی اینڈ گریجولی جڑ رہے ہیں, بٹ انٹیمیڈیشن کوئرژن کی وجہ سے جڑ رہے ہیں یا اکنامک ایڈوانٹیج کی وجہ سے جڑ رہے ہیں. وہ مورلی اس وار کے ساتھ. آپ کو کوئی ایرانین سرنڈر کا چانس تو نظر نہیں آتا؟ ایرانینز کے پاس دو ہی ویپن ہیں, ان کو بڑا اچھا یوز کر رہے ہیں. ایک 93 ملین پیپل, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنے جلدی جس طریقے سے میں آج
फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज है, उससे तो नहीं लगता ही इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, ही इज लुकिंग गुड. प्रेसिडेंट इज आल्सो फीलिंग कॉन्फिडेंट, ही इज लुकिंग गुड. और वॉर में जो जेस्चरिंग, बॉडी जेस्चरिंग, पोस्चरिंग, आपकी बातचीत, इट डज मैटर जी. उसमें तो अभी तक मुझे सरेंडर की कोई नहीं आ रही. और टोटल सरेंडर तो उनकी 6000 साल की हिस्ट्री की आप तारीख की कबर तो वो कभी भी नहीं बनने देंगे अपने एक्ट से. बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब हमारे साथ बात करने का. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.